انفرادی سطح پر یہ رشتے قائم بھی تھے۔ کچھ سکھ جتھے بندیاں مجاہدین کے تعاون سے جنگ لڑ رہی تھیں، لیکن جب تک اجتماعی سطح پر کوئی مضبوط رشتہ قائم نہ ہو، جدوجہد بار آور ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دلباغ سنگھ کا ایک ہی خواب تھا کہ کسی بھی طرح بھارتی سامراج کے خلاف سرگرم عمل تمام آزادی پسند تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، لیکن اس خواب کی تکمیل بظاہر ممکن نہیں تھی۔ ہر تحریک آزادی میں را نے اپنے ایجنٹ بڑی کامیابی سے داخل کیے ہوئے تھے اور وہ کبھی اس منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ خصوصاً پنجاب میں تو را نے بڑی کامیابی سے سکھوں کو 1 سے 2 اور 2 سے 4 کرتے ہوئے 10-12 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اب ان گروپوں کو ایک دوسرے سے بھی ٹکرانے لگے تھے۔ یہ بڑی خطرناک اور کامیاب حکمت عملی تھی۔ را نے پنجاب میں سکھوں کی طاقت کو منتشر کر کے ان کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں جن کے بعد اب وہ آرام سے باہیں سرہانے دھر کر سو سکتے تھے، اور اب اس حکمت عملی کو وہ مقبوضہ کشمیر میں دہرانے جا رہے تھے۔ ان حالات میں عامر ان کے لیے روشنی کی ایک ایسی کرن ثابت ہو سکتا تھا جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں موم بتی کی لو کی حد تک ہی روشنی کر سکتے تھے۔ تیاگی سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے جوگا سنگھ کے ہر اس رشتہ دار کو گرفتار کر لیا تھا جس سے کسی بھی مدد کی امید تھی، لیکن یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ جوگا سنگھ کا بھائی اور بہن اور بہنوئی اس کے قابو نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے قانونی طور پر خود کو بہت پہلے ہی سے محفوظ کر لیا تھا۔ جوگا سنگھ کی بہن اور بہنوئی تو زمین نے نگل لیا تھا یا آسمان کھا گیا تھا، ان کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جہاں تک اس کے بھائی کا تعلق تھا، سارا گاؤں اس کے پیچھے تھا، اور سب سے بڑی مصیبت علاقے کا تھانے دار دلاور سنگھ، جس کو ایس پی تیاگی نے ہر طرح دھمکیاں دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ یہ مقدمہ جو اس نے درج کیا جعلی ہے، لیکن کیا مجال جو وہ ٹس سے مس بھی ہوا ہو۔ اس نے ایک ہی ریٹ لگائے رکھی کہ مقدمہ بالکل ٹھیک ہے، اور جوگا سنگھ کے فرار سے 1 روز پہلے ہی اس کے بھائی کا جھگڑا بازار میں ہوا جس کے 4 عینی شاہد موجود تھے، اور اس نے دونوں کو تعزیرات 751 ہند کے تحت حوالات میں بند کر دیا تھا۔ فرار کے دوسرے روز دیہاتیوں کے معززین کی کوششوں سے ان کے درمیان صلح ہوئی تھی اور کیس ختم ہو گیا۔ اس طرح یہ بات ثبوت کو پہنچتی تھی کہ جوگا سنگھ کا بھائی 2 دن پولیس کی حراست میں رہا ہے۔ اس درمیان میں جوگا سنگھ فرار ہوا۔ اس کی بہن بہنوئی یاترا پر نکلے تھے اور گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ان کی واپسی کب ہوگی۔ مقامی ایم ایل اے کے علاوہ جو اکالی دل سے تعلق رکھتا تھا، کانگریس کے لیڈر بھی ذیلداروں کی حمایت کے لیے آ گئے تھے، اور ایس پی تیاگی کے لیے انہوں نے کوئی ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرنا ناممکن بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ایس پی اور دلاور سنگھ کو جانے کیا کھلا دیا تھا کہ اسے ایس پی تیاگی کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ را کے ڈیٹ کمانڈر سکسینہ کے سامنے بیٹھا اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا تھا۔ نو میٹر آفیسر، تمہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ جوگا سنگھ وغیرہ کیا چیز ہیں؟ اس سارے پلان کے پیچھے اسی شیطان کا ذہن کام کر رہا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ او مائی گاڈ، میں نے کہا تھا اسے جوڈیشل ریمانڈ پر نہ بھیجو، لیکن کرنل، اس نے کسی کرنل کو بڑی سی گالی دے کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک بات تو طے سمجھیے مسٹر سکسینہ کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اسے آف دی ریکارڈ ہی آپ کو سونپ دوں گا، اور یہ دہلی نہیں پنجاب ہے، یہاں کوئی سالہ خان بہادر کچھ نہیں کر سکتا۔ کاش آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا، میں جیل میں ہی اس کا کام کروا دیتا۔ ایس پی تیاگی نے غصے میں کھولتے سکسینہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرے کام کا کیا ہوا؟ سکسینہ نے اگلی بات دریافت کی۔ سکسینہ صاحب، اس علاقے میں کام کرنے والے تینوں گروپس میں ہمارے لوگ موجود ہیں، اور میں نے ان کے ذریعے آپ کے حکم کے مطابق یہ بات ان گروپوں تک پہنچا دی ہے کہ جوگا سنگھ یا عامر خان کی اطلاع دینے والے کو اس کی شناخت ظاہر کیے بغیر سرکار 5 لاکھ روپیہ انعام دے گی۔ اس لیے حکومت نے اشتہار نہیں چھپوایا تھا کہ وہ چوکس نہ ہو جائیں اور مخبر کے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ مجھے امید ہے اس سلسلے میں کامیابی ضرور ہوگی، تیاگی نے کہا۔ سکسینہ نے اسے یہی تجویز دی تھی کہ اپنے لوگوں کے ذریعے تمام گروپس میں اس انعام کی تشہیر کروا دے تاکہ کوئی بھی لالچ میں آ کر اس کا پتہ بتا دے۔ اور ہاں، ممکن ہے آپ کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر ان کی موجودگی کی کوئی اطلاع ملے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا۔ ابھی تو میری بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن بعد میں شاید پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے، سکسینہ نے کہا۔ تیاگی ذرا مختلف ٹیمپرامنٹ کا آفیسر تھا۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ ابھی سکسینہ کی تسلی کروا دے، لیکن مصلحتاً خاموش رہا، کیونکہ را سے متھا لگا کر وہ اپنا سر نہیں پھوڑنا چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سکسینہ کو بے شمار گالیوں سے نوازتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی،
اور اپنی اردلی کی طرف متوجہ ہوا جو دروازے پر کھڑا اسے کسی اہم وائرلیس پیغام کی اطلاع دے رہا تھا۔ تیاگی نے سکسینہ کو جے ہند کہا اور باہر آ گیا۔ جیپ کے وائرلیس پر اس کا پی اے مخاطب تھا۔ سر، کوئی بہت اہم اطلاع ہے، لیکن دینے والا صرف آپ سے بات کرنے پر بزید ہے۔ اسے دفتر کے اس نمبر کا علم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آدھے گھنٹے میں اس کا پیغام آپ تک نہ پہنچا تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ پی اے نے کہا، رائٹ، میں آ رہا ہوں۔ تیاگی نے ریڈیو آف کر دیا اور ڈرائیور سے فوراً آفس پہنچنے کے لیے کہا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ذہن میں رہ کر ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ ضرور یہ کوئی بڑی خوشخبری ہے، ورنہ اطلاع دینے والا پیغام لکھوا سکتا تھا۔ 5 منٹ مزید بے قراری سے کٹ گئے۔ بالآخر اس کے پی اے نے فون کی اطلاع دے دی۔ ملاؤ، اس نے حکم دیا۔ دوسری طرف سے کوئی کرمجیت سنگھ مخاطب تھا۔ یس، تیاگی نے بڑے روب سے کہا، آپ کو نابا جیل کے مفروروں کی تلاش ہے۔ دوسری طرف سے بڑے اطمینان سے کہا گیا، تم کون ہو؟ تیاگی نے بظاہر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تیاگی صاحب، میں آپ کو اتنا وقت نہیں دوں گا کہ آپ میرا فون ٹریس کر لیں۔ مطلب کی بات کریں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کون ہوں۔ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ میں آپ کو ان کا پتہ بتا سکتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انعام کی رقم مجھے ملے گی؟ آپ تو جعلی پولیس مقابلوں میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، کہیں میری چھٹی ہی نہ کروا دیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، دیکھو مجھے صرف عام سے مطلب ہے، تم کیا ضمانت چاہتے ہو؟ تیاگی نے پوچھا۔ اگر آپ اگلے 10 منٹ میں مجھے 3 لاکھ روپے دے دیں تو میں آپ کو ان کا ایڈریس بتا دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیسی بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیاگی نے کہا، ٹھیک ہے، میں فون بند کرتا ہوں، آپ سوچتے رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تیاگی نے گالیاں دینا شروع کر دی، لیکن جلد ہی اسے عقل آ گئی۔ وہ بڑی بے وقوفی کر رہا تھا۔ یہ شخص جو کوئی بھی تھا، براہ راست کسی اور ایجنسی سے ڈیل کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ تو مارا جائے گا۔ گو کہ اس بات کے امکانات 50-50 تھے کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہو، لیکن 50% بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی، اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ جوا کھیلنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کی توقعات کے مطابق بمشکل 6-7 منٹ بعد ہی اس کا فون آ گیا۔ لک مسٹر تیاگی، مجھے علم ہے ہمارے باس سکسینہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان کے پے رول پر ہوں، لیکن اپنی ضروریات کے تو مجبور ہو کر آپ سے ڈیل کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ اطلاع میں براہ راست اپنے باس کو بھی دے سکتا تھا۔ دوسری طرف سے اس کرمجیت سنگھ نے کہا، تیاگی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ واقعی دوسری طرف کوئی اہم شخصیت تھی، شاید را کا کوئی سورس جو لالچ میں اس سے ڈیل کر رہا تھا، اور یہ اس کا پلس پوائنٹ بھی تھا۔ اوکے، لیکن تم جانتے ہو اتنا کیش میرے پاس 10 منٹ میں نہیں آ سکتا۔ تم 1 لاکھ روپیہ لے لو۔ تیاگی نے اسے لالچ دے دیا۔ نو سر، آپ کے اکاؤنٹ کے پاس تنخواہوں کا کیش صبح پہنچ چکا ہے، وہاں سے ادھار لے لیں، اس مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے کورا جواب ملا۔ تیاگی نے اسے دل ہی دل میں بڑی گالی دے کر قسم کھائی کہ اپنا کام مکمل ہوتے ہی اسے مار ڈالے گا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، کہاں رقم لوگے؟ تیاگی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، آپ کے ڈرائیور کو میں پہچانتا ہوں۔ آپ اسے رقم کا تھیلا دے کر اپنے آفس سے باہر آنند مارگ کی طرف پیدل چلنے کا حکم دے اور اسے کوڈ کا لفظ گولڈ فش بتا دیں۔ میں یہی لفظ بول کر اس سے تھیلا وصول کر لوں گا، جس کے 10 منٹ بعد آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کوشش کریں کہ مجھے ڈاج نہ کریں، کیونکہ میں بھی آپ کا بھائی بندہ ہوں۔ بصورت دیگر کسی اور کے نمبر بن جائیں گے اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ پلیز احتیاط کیجیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بھگوان جانے ایسی کیا بات تھی کہ تیاگی نے واقعی اپنا ارادہ بدل دیا۔ یوں بھی اس نے جو ٹارگٹ ٹائم دیا تھا، اس میں کوئی ہنگامی کارروائی سے الٹی آنتے گلے کو بھی آ سکتی تھی۔ اس نے فی الوقت دونوں کی گرفتاری کی تمام قیمت چکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط پر کوئی اور بازی جیت جائے۔ اگلے 5 منٹ کے بعد اس کا ڈرائیور اس کی ہدایات کے مطابق اس کے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ ابھی اس نے پر رونق آنند مارگ روڈ کی دوسری سڑک ہی عبور کی تھی جب اچانک ایک نوجوان اس کے پیچھے چلتا اس کے قریب آیا۔ گولڈ فش اس کے منہ سے نکلا، اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور کو، جو اپنی دانست میں کوئی کارنامہ دکھانے کے چکر میں تھا، کچھ سمجھ آئے، اس نے ایک جھٹکے میں بیگ چھینا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہو گیا۔ ڈرائیور نے، جو پولیس کا حوالدار تھا، اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس بھیڑ میں 100 آدمی بھی سفید کپڑوں میں اس کی نگرانی کر رہے ہوتے تو جس تیزی سے وہ سامنے آیا اور غائب ہوا تھا، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ اسے ایس پی آفس واپس پہنچنے میں بمشکل 3-4 منٹ ہی لگے ہوں گے جب وہاں کرمجیت سنگھ کا فون آ گیا۔ شکریہ ایس پی صاحب، آپ نے میرے ساتھ ایمانداری کی، میں آپ کے ساتھ ایمانداری کروں گا۔
اور وہاں بونس میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ جو انعام کی رقم کا باقی بچتا ہے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تیاگی کو سنگرور کے ایک مضافاتی علاقے کا ایک گھر کا ایڈریس سمجھایا اور فون بند کر دیا۔ تیاگی نے خود سارا ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ مستعد تھا۔ اس نے فوراً گل سے رابطہ کیا اور اس کے آفس پہنچ گیا جو پچھلے 3 روز سے پٹیالہ میں قیام پذیر تھا۔ دونوں نے بڑی ہوشیاری سے سارا منصوبہ بنایا تھا اور شام کے بعد کا وقت آپریشن کے لیے منتخب کیا تھا۔ شام ڈھلنے تک انہوں نے ٹارگٹ ایریا میں بڑی خاموشی اور رازداری سے اپنے نوجوانوں کی اتنی نفری پھیلا دی تھی کہ وہ آسانی سے اس طرف آنے جانے والے تمام راستوں کو سیل کر سکتے تھے۔ مقررہ وقت پر تیاگی خود ایک جیپ میں اپنے جوانوں کو کمان کرتا راج پورہ کی اس بستی کی طرف جا رہا تھا جس میں دونوں مفرور پناہ گزین تھے۔ اس کے جوانوں نے وائرلیس پر سگنل ملتے ہی بلیک کیٹس کمانڈوز کے ساتھ سارے علاقے کا محاصرہ کر کے اسے سیل کر دیا تھا۔ مطلوبہ مکان جو اس قصبے کے کونے میں بنا ہوا تھا، اس کے گرد انہوں نے مکمل گھیرا ڈال دیا تھا۔ تیاگی اور اس کے کمانڈوز کو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں عامر اور جوگا سنگھ میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ یہ سارا منصوبہ عامر نے بنایا تھا۔ اس کی تیار کردہ بارودی سرنگیں 4 مختلف مقامات پر ان لوگوں نے اس طرح بچھا دی تھی کہ تیاگی کے بچنے کے امکانات ہی نہیں بچے تھے۔ وہ چاروں میں سے کسی ایک ٹریپ میں ضرور پھنستا اور یہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے پہلا ٹریپ کراس کیا، کھیتوں کے وسیع سلسلے میں چھپے دلباغ سنگھ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ دھماکے کی زوردار آواز کے ساتھ ہی تیاگی کی جیپ فضا میں اچھلی اور زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام سواروں کے پرخچے فضا میں بکھر گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک کے بعد دیگرے 3 اور دھماکے ہوئے اور فضا میں اتنا گہرا دھواں پھیل گیا جس نے شام کے ملگجی اندھیرے کو رات کی تاریک سیاہی میں بدل دیا۔ چیختے چلاتے پولیس کے زخمی کمانڈوز اور علاقے میں موجود سفید پوشوں نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں اب ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تیاگی کا جسم ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اس کے بچے گچے کمانڈوز نے اپنی دانست میں بڑی پھرتی دکھائی اور متبادل منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ٹارگٹ پر حملہ کیا، جہاں کچھ بکریاں اور ایک گدھا ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ انہیں علم ہوا کہ یہ مکان تو گزشتہ 2 ماہ سے خالی ہے اور کسان اسے جانوروں کے باڑے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ سکسینہ کو یہ خبر تیاگی کی موت کے بمشکل 10 منٹ بعد مل گئی تھی۔ او گدھے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ خطرہ مول نہ لینا، ڈیمٹ، اس نے ٹیلی فون کریڈل پر پٹخ دیا۔ عین ان لمحات میں جب دلباغ سنگھ راج پورہ کی حدود سے اطمینان سے باہر نکل آیا تھا اور پولیس کی ایمبولینس میں ایس پی تیاگی اور اس کے 4 جوانوں کی لاشیں رکھی جا رہی تھی، پنجاب کا ایک ٹرک بانہال کی سرنگ عبور کر رہا تھا جس میں وہ اشیاء خوردنوش لدی تھی جو پنجاب سے سری نگر جایا کرتی تھی۔ بیوپاری کے روپ میں عامر خان اور جوگا سنگھ 2 ہندو آڑتیوں رام پرکاش اور ادم پرکاش کے نام سے ٹرک میں موجود تھے۔ اس ٹرک میں ان 3 لاکھ روپوں میں سے 1 لاکھ روپے کی چیزیں موجود تھیں جو عامر نے مرنے سے پہلے ایس پی تیاگی سے جان پر کھیل کر ہتھیائے تھے۔ یہ رقم کشمیر اور پنجاب کے حریت پسندوں نے آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ اس مرتبہ سری نگر پہنچ کر عامر نے شاہین سے رابطے کے لیے جو رابطہ استعمال کیا وہ بالکل محفوظ تھا۔ ان کا ٹرک شام ڈھلے سری نگر پہنچا اور رات کے پہلے پہر وہ دونوں شاہین کے پاس موجود تھے۔ تیاگی کی ہلاکت کی اطلاع ان کی آمد سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ جوگا سنگھ اور کمانڈو شاہین جب برہمن سامراج سے نمٹنے کی مشترکہ حکمت عملی تیار کر رہے تھے تو حفیظ اپنے دیرینہ ساتھی عامر کے ساتھ سوپور کی طرف گامزن تھا، جہاں فریدہ اپنے محبوب، اپنے مجاہد اور بے کس مسلمان کے لیے امید کا پیغام بننے والے عامر خان کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے اس کی منتظر تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ڈبل کراس سیریز پسند آئی ہوگی اور بہت سیاسی کمانڈو، مجاہد اور جاسوسی سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔